لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی لائق و زیبا اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد سارے ہی انبیاء کرام پر انگت بے شمار درود و سلام نازل ہو بالخصوص امام النبیین شفیع المذنبین رحمت العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتیات پر اور قیامت تک سچی پیروی کرنے والے امت مسلمہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کی گئی انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے اس خطبے کو آپ اس طرح سماعت فرمائیں کہ آپ کی زندگی جو گزر رہی ہے آپ کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہیں اور پریشانیوں سے آپ گزر رہے ہیں یا پھر آپ اس طرح جیسا کہ ابھی 2 سال پہلے 2 سال کے اندر جو حالات بنے تھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو پچھلے کافی دنوں سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا لاک ڈاؤن ہوا کمپنیاں بند ہوئی فیکٹریاں کارخانے بند ہوئے دکانیں بند ہوئی مسجد مدرسے بند ہوئی
حتیٰ کہ ہر چیز نے لاک لگ گیا. الغرض یہ کہ حالات یہ بنے کہ جو کارخانے کے مالک تھے وہ دوسرے کے کارخانے پر کام کرنے کے لیے گئے. جن کی دکانیں تھی دکانیں ہاتھ سے چلی گئی. جو مستری تھے وہ مزدور ہو گئے. جو مزدور تھے وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے ادھر ادھر رزق کی تلاش میں نکل پڑے. الغرض یہ کہ بہت سارے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. اب چونکہ ہم مسلمان ہیں ہم ہر چیز کا حل اسلام کے اندر تلاش کرتے ہیں. اسلام کے اندر اس کا کیا کچھ حل ہے. جب ایسے حالات بنے جب ایسے حالات آئے جب ایک انسان پریشانیوں میں گھر جائے تو اس کا حل کیا ہے. جب ہم نے اس کا حل تلاش کیا تو آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایمان اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے. ہمیں ایمان کے تعلق سے بتایا جاتا ہے تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایمان نام ہے 6 چیزوں کے مجموعے کا. اللہ پر ایمان, اس کے رسولوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان اور قیامت کے دن پر ایمان, اور آخری اور لاسٹ اور چھٹی جو چیز ہے والقدر خیرہ و شرہ, تقدیر چاہے خیر ہو یا شر ہو اس پر ایمان لانا. تو ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے خیر یا شر, اچھا یا برا, یہ یوں ہی نہیں ہو رہا ہے, ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے. اللہ نے ایک جگہ قرآن کے اندر فرمایا وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ, اس زمین میں نہ کوئی پریشانیاں آتی ہیں اور نہ ہی کسی تمہارے نفسوں میں کوئی پریشانیاں آتی ہیں إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا, مگر وہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یعنی ہمارے زندگی کے اندر جو ہم جس حال سے اور جس دور سے گزر رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یہ ہونا ہی تھا, یہ تقدیر کی بات ہے, یہ ایمان کے اندر شامل ہے. انہی 6 چیزوں پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ان 6 چیزوں کی مہر لگی ہوئی ہے جس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. جب آپ کو یہ پتا چلا اور جب کہ آپ کے اندر یہ 6 چیزیں ہیں, ان 6 چیزوں پر ایمان ہے اور ان 6 چیزوں میں سے ایک آخری چیز تقدیر پر ایمان ہے. تقدیر بھی کوئی چیز ہے. گونگے بہرے پریشانیاں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں ایسے ہوا بن کر کے ہوا کی جھونکی کی طرح نہیں آتی ہے, بلکہ تقدیر کا معاملہ ہے, ایسا لکھا ہوا ہے, ایسا ہونا ہے, اس لیے آتی ہے. اللہ نے کیا دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 50 سال پہلے ہی تقدیر کا معاملہ فٹ کر دیا ہے. وہ معاملہ پہلے ہی سیٹ کر دیا ہے, پہلے ہی لکھ دیا ہے. اب جب ہمیں یہ پتا چلا کہ تقدیر کوئی چیز ہے اور تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو اب ہمارے سامنے کوئی پریشانیاں آئے تو ان کا سامنا کرنے میں ہمیں سکون ملے گا. پریشانیاں آ گئی اب ہمیں یہ کہنا پڑے گا, یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا, یہ لکھا ہوا تھا, یہ آنا ہی تھا, یہ ہو کر رہنا ہی تھا. کوئی حادثہ ہوا تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے اور ہمارے ایمان اس پر ہونا ہی چاہیے. یہ تقدیر کی بات ہے, یہ ہم ٹال ہی نہیں سکتے. تو تقدیر کوئی چیز ہے. اب ایک مسلمان ہونے کے ناطے پریشانیاں آ گئی, مصیبتیں آ گئی, ہم اس میں گھر گئے تو اب مصیبتوں کا سامنا ہم کیسے کریں گے, اس کا فیس ہم کیسے کریں گے. یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن میں بنا کے رکھیے کہ 6 چیزوں پر ایمان ہے, ہم ایمان والے ہیں. جب ہم ایمان والے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماع فرمائیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ
فرماتے ہیں کہ اس کا سارا کا سارا معاملہ اس کے لیے خیر ہی ہوتا ہے. اور یہ بات اور یہ چیز اور یہ باعث شرف صرف ایمان والوں کو حاصل ہے. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے, ذرا غور سے سنیے گا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اصابته سرا شکر فکان خیرا له. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے. کیا عجیب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر انہیں کوئی نعمت ملتی ہے, اگر کوئی رحمت ملتی ہے, اگر اللہ کی جانب سے رحمتوں سے نوازا جاتا ہے, اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہے, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. جب انہیں کوئی نعمت ملتی ہے, راحت ملتی ہے, جب انہیں کوئی سکون ملتا ہے, خوشحالی ملتی ہے, شکر فکان خیرا له, وہ اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے. جب کوئی نعمت ملتی ہے, جب کوئی راحت ملتی ہے, وہ اتراتا نہیں ہے, وہ گھمنڈ نہیں کرتا ہے, وہ تکبر نہیں کرتا ہے, وہ اللہ کو بھولتا نہیں ہے, بلکہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. فکان خیرا له, اور یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے. ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب. جب کوئی خوشی ملتی ہے, راحت کی چیز ملتی ہے, برکت ملتی ہے, تو شکر فکان خیرا له, وہ شکریہ ادا کرتا ہے, وہ شکر گزار بندہ بن جاتا ہے, وہ گھمنڈ نہیں کرتا ہے, تکبر نہیں کرتا ہے, کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا ہے, کسی کو نیچا نہیں دکھاتا ہے, بلکہ اللہ کی رحمتیں ہیں, اللہ کی نعمتیں ہیں, تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. یہ چیز فکان خیرا له اس کے حق میں بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے. اگر اسے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے, اگر اسے کوئی پریشانیاں آتی ہیں, اگر اسے کوئی بیماریاں آتی ہیں, اگر اسے کسی تکلیف میں مبتلا ہونا پڑتا ہے, اگر اسے کسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, صبر, وہ اس پر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے, فَكَانَ خَيْرًا لَهُ, اور یہ اس کے لیے بہتر ہے. میرے بھائیوں, اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہم اور آپ خود چیک کریں اپنے ایمان کو, خود دیکھیں اپنے ایمان کو کہ نعمتوں کو پانے کے بعد ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اگر نعمتوں کے پانے کے بعد ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور مصیبت تکلیف کے ساتھ سامنا کرتے ہیں, جب مصیبتیں آتی ہیں اس وقت اگر ہم صبر کرتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے کہ آپ مومن ہیں. لیکن اگر معاملہ اس کا الٹا ہے, نعمتیں ملنے کے بعد, راحتیں ملنے کے بعد, خوشی ملنے کے بعد, برکتیں پانے کے بعد اگر اتراتے ہیں, گھمنڈ کرتے ہیں, فخر آ جاتا ہے, ریا اور گھمنڈ آ جاتا ہے, دکھاوا آ جاتا ہے, اللہ کو بھول جاتے ہیں, اللہ کے سامنے نہیں آتے ہیں, مسجدوں میں آنا بند کر دیتے ہیں اور عبادتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں, اگر یہ چیز اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد اگر یہ ہمارے زندگی میں ہے, تو پھر یہ غور کریں, یہ دیکھیں, یہ چیک کریں کہ ہم مومن ہے بھی یا مومن نہیں ہے. اس حدیث کو ہے کہ آپ ایک طرح سے ایک پیمانہ بنا لیجئے, ایک ترازو بنا لیجئے. نعمتیں آنے کے بعد شکریہ ادا کرتے ہیں یا نہیں, مصیبتیں آنے کے بعد صبر کرتے ہیں یا نہیں, یہ ہمارا معاملہ ہے. ہم خود اس کا امتحان لے سکتے ہیں, خود جان سکتے ہیں, خود چیک کر سکتے ہیں. آگے دیکھیں, یہ مومن کا معاملہ عجیب ہے. مصیبت آئے تو صبر, نعمتیں آئے تو شکر. یہ ایک مومن کی علامت ہے, ایک ایمان والوں کی پہچان. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایک مومن کیسے ہوتا ہے. آج معمولی پریشانی آ جاتی ہے, ہم جزا فضا کرنے لگ جاتے ہیں, ہم گڑگڑانے لگ جاتے ہیں, ہم پریشانیوں کو برداشت کرنے کی, صبر کے ساتھ اس کو جھیلنے کی اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیو, آگے سنیے, دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا. ایک مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے. انسانی زندگی میں جب کوئی پریشانی آتی ہے, انسانی زندگی میں
ہمیں پریشانی آتی ہے تو اس پریشانی کو، جو تکلیف آتی ہے اس تکلیف کو کیا ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ واقعی میں ہمارے تکلیف ہے، واقعی میں ہمارے پریشانی کے باعث ہے، یا جو ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے ہماری زندگی میں، جو نعمتیں ملتی ہے، کیا وہ ہمارے لیے بہتر ہے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ آپ کریں گے، اس کا فیصلہ ہم کریں گے کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو، جس چیز کو تم اپنے لیے باعث شر، باعث تکلیف اور اذیت سمجھ رہے ہو، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور جس کو تم پسند کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے برا ہو، تمہاری زندگی کے لیے خراب ہو، باعث پریشانی ہو، دکھ ہو۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ ہمیں نہیں معلوم ہمارے زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتا وہ ہمارے لیے اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، لیکن ہاں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے، اور خوشی ملے، راحت ملے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ یہ کون جانتا ہے کہ بہتر کیا ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ تو ہماری زندگی میں جو راحتیں آتی ہیں، ہماری زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں، کیا ہمارے بہتر ہے؟ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ جانتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہمارے لیے بہتر کیا ہے۔ ہاں اصول بتا دیا گیا ہے اسلام کے اندر، دیکھیں ہر چیز کا آپ کو حل ملے گا۔ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کوئی چیز نہ بنی ہے اور نہ بنے گی جس کا حل اسلام کے اندر نہ ہو۔ ہر چیز کا حل اسلام کے اندر ہے، اصول بتا دیا گیا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارے، ہر چیز آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، فرعون کا اعلان ہو گیا اس سال جتنے لڑکے پیدا ہوں گے، بیٹے پیدا ہوں گے، سب کو مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ ادھر فرعون کا اعلان ہوا کہ جتنے اس سال بیٹے پیدا ہوں گے، بیٹیاں نہیں، لڑکیاں نہیں، لڑکے بیٹے پیدا ہوں گے، سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ میں پوری واقعہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میرا جو موضوع بحث ہے میں اس پہ صرف اس کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر فرعون کا اعلان ہوا اور ادھر اسی وقت اللہ کا حکم آ گیا کہ فرعون کا ختم کرنے والا، فرعون کو ختم کرنے والا اسی سال پیدا ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال جنم لیں گے، پیدا ہوں گے۔ دیکھیے اصول کو یاد رکھیے گا، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ادھر فرعون نے اعلان کر دیا اس سال جتنے لڑکے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ ادھر اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوں گے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، فرعون اپنی چالیں چل رہا تھا اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی، موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَافَتِ، فرمایا ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ موسیٰ کی ماں موسیٰ کو دودھ پلاتی رہ، جب تک مرضی، جب تک تو چاہے دودھ پلاتی رہ، انزعیہ، جب تک تو چاہے دودھ پلاتی رہ، فَإِذَا خِفْتِ إِلَيْهِ، اور جب تمہیں
فرعون کا لشکر آئے گا، فرعون کا سپاہی آئے گا، اب تمہارے بیٹے کو چھین کر لے جائے گا۔ جب یہ ڈر ہو اس وقت اللہ نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی، ایک تابوت بنانا، ایک صندوق بنانا، اور اس تابوت کے اندر موسیٰ کو بند کر کے اس میں ڈال کر کے ساحل سمندر کر دینا، سمندر کے حوالے کر دینا، فاضل کی ہفریم میں سمندر کے کنارے چھوڑ دینا۔ اور اللہ نے موسیٰ کی ماں کو تسلی دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو سمندر کے حوالے کر سکتا ہے؟ ایک ماں جو کہ اپنے بچوں سے سب سے زیادہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، ایک ماں وہ بھی ایک ماں جو ایک مرے ہوئے بچے کو سمندر کے حوالے نہیں کر سکتی ہے، لیکن موسیٰ تو یہ زندہ ہے، لیکن ان اللہ تبارک و تعالیٰ پر قربان جائیے، وہ اربوں خربوں اس سے ماں سے زیادہ محبت کرنے والا اب اپنے اس بندے کے ماں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ موسیٰ کی ماں سمندر میں ڈال رہے ہو لیکن ڈرنا نہیں، ولا تخافی، ڈرنا نہیں کہ ڈوب جائے گا، ڈرنا نہیں کہ ضائع ہو جائے گا، ولا تحزنی، اور اپنی جدائی سے غم نہیں کرنا، ہم ان مواد اے موسیٰ کی ماں، ہم موسیٰ تجھ سے لے تو رہے ہیں، تیرا بیٹا موسیٰ لے رہے ہیں، لیکن موسیٰ کو ہم پھر لوٹائیں گے، ہم موسیٰ کو تیرے پاس لوٹائیں گے، اور جب لوٹائیں گے اے موسیٰ کی ماں، ابھی لے رہے ہیں صرف تیرا بیٹا موسیٰ، جب لوٹائیں گے تو موسیٰ تیرا بیٹا بھی ہوگا اور میرا نبی ہوگا، میرا رسول ہوگا، جاعلہ من المرسلین۔ موسیٰ صرف موسیٰ نہیں اور صرف آپ کا بیٹا نہیں، بلکہ موسیٰ میرا رسول بھی ہوگا، میرا نبی بھی ہوگا۔ اور پوری دنیا نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے پاس گئے بھی، اپنے ماں کے پاس لوٹے، رسول بن کر کے، پیغمبر بن کر کے لوٹے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے، اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے اگر پوچھا جاتا کہ بچے کے ساتھ آپ کے ساتھ کیا اچھا ہو رہا ہے، موسیٰ کی ماں کیا جواب دیتی؟ یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے کہ ایک بچے کو ماں سے جدا کیا جا رہا ہے، ایک بچے کو ماں سے الگ کیا جا رہا ہے، یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ نہ موسیٰ کی ماں جانتی تھی، نہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ ایسا ہونا ہے، لوٹیں گے اور فرعون کے گھر میں جا کر کے ان کی پرورش ہوگی، ماں جا کر کے دودھ پلائے گی، دودھ فری میں نہیں بلکہ معاوضہ بھی ملے گا، اور معاوضہ لینے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد، نبی بننے کے بعد موسیٰ پھر اپنے ماں کے پاس اپنے گھر واپس آئیں گے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے بہتر کیا ہے، تم نہیں جانتے ہو میرے بھائی، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں پریشانی آ جائے تو ہمیں جزا فضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اصول ہے کہ پریشانیاں آئے تو صبر سے کام لیجیے۔ آگے دیکھیے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ زید بن حارثہ، آخری بات ہے، اس کی بات کو کیا کر میں ختم کروں گا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی زید بن حارثہ، جانتے ہیں ایک لمبی کہانی ہے، میں بہت مختصر طور پر بیان کر رہا ہوں کہ بچپن میں حضرت زید بن حارثہ اغوا کر لیے جاتے ہیں، ڈاکو آتے ہیں اور ڈاکو پورے کام کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ حضرت زید بن حارثہ چونکہ ابھی بچپنے کا دور ہے، بچپن ہی میں اغوا کر لیے جاتے ہیں ڈاکو، انہیں اپنے ساتھ مال و دولت کے ساتھ انہیں اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں۔ غور کیجیے گا، ڈاکو انہیں اٹھا کر لے گئے، ابھی زید بن حارثہ ابھی بچے ہیں، بچپنے میں، اور لے جا کر کے بیچ دیتے ہیں، اور بیچتے بیچتے ٹھیک اسی طرح مکہ کا ایک بازار ہے وقاص نامی، وہاں غلاموں کی منڈی ہے، غلاموں کو بیچے جاتے ہیں، وہاں آ کر کے انہیں بیچا گیا، خریدے ہیں حکیم بن حزام نے، اور یہ حکیم بن حزام کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے۔ حکیم بن حزام نے خریدا اور خریدنے کے بعد اپنی پھوپھی کو گفٹ کر دیا، اور اس کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی، نکاح ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس غلام کو، اس بچے کو، زید بن حارثہ کو تحفہ میں دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب دیکھیے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ گھر سے بچھڑے، ایک بہترین گھر محمد ابن عبداللہ جو کبھی نبی نہیں بنے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مل گیا، اور ان کے ماں باپ پریشان ہیں، ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں، وہاں نہیں ملتا ہے، وہاں سے اس گاؤں سے کچھ لوگ مکہ آتے ہیں اور آتے ہیں، دیکھتے ہیں زید بن حارثہ مکہ کی گلیوں میں کھیل رہا ہے۔ یہ لوگ واپس پتہ کرنے کے بعد واپس جاتے ہیں، ماں باپ کو خبر دیتے ہیں کہ حارثہ تمہارا بیٹا زید تو مکہ میں گلیوں میں کھیل رہا ہے اور محمد ابن عبداللہ نامی شخص کی یہاں غلام ہے۔ ان کے باپ اور ان کا چچا حارثہ اور ان کے باپ کا چچا کا نام کعبہ ہے، دونوں پیسے اسے لے کر کے، زیور لے کر کے، سونا چاندی خزانہ لے کر کے آتے ہیں جلدی جلدی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر پتہ کر کے ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ رکھ لیجئے، میرا بیٹا واپس کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کون؟ بولے زید میرا بیٹا ہے۔ زید کو بلایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ دونوں کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ چچا ہے، یہ میرے باپ ہیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، چچا اور باپ ہے، یہ لے جانے آئے ہیں تو تم چلے جاؤ۔ زید بن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا۔ باپ کو غصہ آتا ہے، باپ کہتا ہے کہ تم آزادی کی زندگی چھوڑ کر غلامی کی زندگی گزار رہے ہو، تم اس کو ترجیح دے رہے ہو، جب تک یہاں رہو گے غلام بن کر رہو گے، چلو ہم آپ تیرے چچا لے کر آئے ہیں، تیری ماں انتظار کر رہی ہے، لینے آئے ہیں، چلو۔ بلاخر جانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اعلان کرتے ہیں کہ سن لو اے لوگوں، آج سے یہ زید بن حارثہ نہیں، میں ان کو آزاد کرتا ہوں اور آج سے ان کا نام زید بن محمد کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے ہیں، 40 سال ہو گئے، نبوت مل گئی۔ نبوت ملنے کے بعد قرآن کے اندر ایک آیت نازل ہوتی ہے، قرآن کے اندر ایک آیت نازل ہوتی ہے کہ ادعوہم لآبائہم واقسطوا من عند اللہ، لے بالغوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھ لیجئے، سورہ احزاب آیت نمبر 5 میں ہے کہ اللہ نے فرمایا جو ان کا باپ ہے ان کے باپ کے نام سے بلایا جائے، ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے۔ واقسطوا من عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف ہے۔ کوئی کسی کو پالنے سے حقیقی باپ نہیں بن جاتا ہے۔ زید بن حارثہ جو کہ زید بن محمد بن چکے تھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اتری، پھر زید بن حارثہ بن گئے، پھر پریشانی آ گئی۔ ایک پریشانی آئی، اس سے بڑی نعمت ملی، پھر پریشانی آئی، اس سے بڑی نعمت ملی، پھر ایک اور پریشانی آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، 2-4 منٹ زیادہ لگ جائے گا، معذرت چاہتا ہوں، وقت ہو چکا ہے۔ زید بن حارثہ کی پریشانی کو دیکھا، کم کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں اپنی پھوپھی کی لڑکی زینب بنت جہش سے ان کا نکاح کر دیا۔ سوچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زید بن محمد سے رشتہ کٹا تو کیا ہوا، کم سے کم میرے خاندان کا داماد تو بن کر کے رہے گا۔ نکاح ہو گئے، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، شادی کے 1 سال گزر گئے، یہاں دونوں سے نبھ نہیں پایا، دونوں کی مزاج نہیں مل پائی۔ 1 سال بعد پھر طلاق ہو گیا، زینب اپنے گھر اور زید اپنے گھر، دونوں ادھر ایک ادھر ایک ادھر۔ زید بن حارثہ کو پھر پریشانیاں۔ اب دیکھیے ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی بڑی پریشانی۔ زید بن حارثہ نے سوچا کہ پہلے تو گھر چھوڑا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ملا، پھر باپ سے محروم ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ بن کر کے آئے، پھر اس رشتے سے بھی میں محروم کر دیا گیا تو اس خاندان کا داماد بنا، اب یہ رشتہ بھی ختم ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں، جاؤں تو کہاں جاؤں۔ اس پریشانی میں ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی پر مرہم لگانے کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی۔ اللہ نے قرآن میں زید کا نام لے کر آیا کہ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج۔ میرے بھائیو، پورے قرآن کے اندر کسی صحابی کا نام نہیں آیا ہے، اگر کسی صحابی کا نام آیا ہے تو زید بن حارثہ کا نام آیا ہے۔ آپ اپنی زبان سے ایک مرتبہ زید کہہ کر پکاریں گے، زید کا لفظ بولیں گے، آپ کو 30 دن کیا ملے گی، جب تک قرآن رہے گا، قرآن پڑھا جائے گا، زید بن حارثہ کا نام آئے گا۔ میرے بھائیو، تو ایک پریشانی آئی، اس سے بڑی نعمت ملی، پھر پریشانی آئی، اس سے بڑی نعمت ملی، لاسٹ پریشانی آئی تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے دی کہ اللہ نے ان کا نام قرآن میں ذکر کر دیا ہے کہ فلما قضى زید منها۔ میرے بھائی، وہی بات پھر میں دہراؤں گے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔
ہو سکتا ہے جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور جسے تم پسند کرتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے برا ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے۔ آخری بات کہتا ہوں کہ ابھی لائیو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، سوچئے، ہم سمجھیے اور کر لیجیے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم بالکل لاک ڈاؤن کے بیچ میں چل رہے ہیں، لاک ڈاؤن میں چل رہے تھے، کتنی پریشانیاں ہو رہی تھی، لیکن لاک ڈاؤن سے پہلے چلے جائے 2 سال پہلے پورے دیش کے اندر، پورے ملک کے اندر ایک ہاہاکار مچا ہوا تھا NRC اور CA کو لے کر کے۔ کاغذ لاؤ، گھر سے باہر نکلو، ڈیٹینشن سینٹر جاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ چیزیں پورے ملک میں ہو رہا تھا، سب لوگ پریشان تھے۔ جب لاک ڈاؤن ہوا، کورونا آیا، لاک ڈاؤن ہوا، کیا کہا جانے لگا؟ پہلے کہا جاتا تھا گھر سے نکلو، اب کہا جاتا رہا کہ گھر کے اندر رہو، باہر مت جاؤ، گھر میں رہو۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ ہماری زندگی میں پریشانیاں آ جائے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جزا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اصول ہے، اس اصول کو اپنے سامنے رکھیے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ مصیبتیں آئے، پریشانیاں آئے تو صبر کریں، اور نعمتیں ملے، خوشی ملے تو شکر ادا کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بارے اللہ ہم سب کو تمام مصیبتوں پر صبر کرنے والا بنائے اور تمام نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ ہماری زندگی سے تمام پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ ہمیں جو پریشانی ہے، آپ کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما، انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو روزی روٹی میں پریشان ہے اللہ ان کے لیے آسانی عطا فرما، جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے اللہ کو قرض کی ادائیگی میں آسانی عطا فرما۔ العالمین ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما، ہم سب کو معاشرے و تقوی کے ساتھ جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔